نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں ہم خصوصی طور پر اس چیز کا ذکر کریں گے جو 29 اپریل یہ جو ابھی 29 اپریل 2026 کو لندن میں سرائے فارم ہاؤس کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ قادیانیوں کے 2 مبلغ آئے۔ ایک عرصے سے ہمارا مطالبہ تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ گفتگو کرو، وہ کتراتے رہے، بھاگتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت بنائی کہ وہ ہمارے حضرات پہ اشتعال کا الزام لگاتے تھے کہ مشتعل ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر آتے ہیں۔ انہیں لکھ کر دیا گیا کہ جیسے آپ کی جو شرط ہو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ چنانچہ الحمدللہ وہ ایک شعر میں ہے، الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی دام میں صیاد آ گئے۔ اللہ نے ان کو پنسا دیا۔ گفتگو میں پھر انہوں نے 2 آدمیوں کو اجازت دی کہ ہم ان سے بحث کریں گے، ان کے علاوہ تمہارا کوئی آدمی نہیں بیٹھے گا۔ ایک صاحب کا نام ہے جناب محترم جناب عدنان رشید صاحب، اور دوسرے ہے محترم جناب امتیاز خان صاحب۔ کئی گھنٹوں پر محیط جو مباحثہ تھا اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس خلاصے سے پہلے میں نے 4 مہینے پہلے ایک درس دیا تھا جو جرمنی سے اور دوسرے کمنٹس ہوئے تھے، انگلینڈ سے بھی اور جرمنی سے بھی۔ ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متعلقین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ ہی یہی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور قرآن پاک میں جو محمد الرسول اللہ والذین معہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے اپنی تحریرات میں کہ محمد رسول اللہ سے میں مراد ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہا مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ انہوں نے اپنی قوم کو اور ہم لوگوں کو، آنے والوں کو بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں اس سے بھی میں مراد ہوں۔ یہاں پر ایک اور حوالہ بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ سب کتابوں کے میں نے حوالے دیے تھے باقاعدہ، صفحات اور جلد نمبر۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اعجاز احمدی کے صفحہ 7 پر اور روحانی خزائن کے جلد نمبر 19 صفحہ 113 پر لکھا ہے، اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن کریم اور حدیث میں موجود ہے۔ یہ مرزا غلام کی عبارت ہے قادیانی کی۔ مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن کریم اور حدیث میں ہے، اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے۔ اب آیت آپ دیکھو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اسلام کو غالب کرے۔ پوری امت کے 1450 سال میں صحابہ تابعین سے لے کر آج تک تمام مفسرین، علماء، فقہاء، ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے جناب محمد رسول اللہ مراد ہے۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں میں مراد ہوں۔
ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے تقریر کی تھی آج سے 4 مہینے پہلے. اس پہ ان لوگوں کے کمنٹس آ گئے کہ مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، اور بھی بہت سارے، جیسے ان کا انداز ہوتا ہے کہ کھانے کا چکر ہے. دوسرا ہم نے کہا تمہارے گھر سے کب ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں اللہ نے خوب نوازا ہے الحمدللہ. بات کرو دلیل کی بنیاد پہ. شب و شتم، تان و تشنیع، لان تان، یہ نہیں ہے. مرد کو یہ چیزیں کم از کم نہیں سچتی. اگر تم مرد ہو تو بات کرو مردوں والی. میں نے جو دعویٰ کیا یہ ثابت کرو غلط ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کو ثابت کرو، اپنی کتابوں کے اندر عبارت نکالو اور مجھے کہو تم جھوٹا ہے، ہمارے ہاں تو اس طرح نہیں لکھا ہے، اس طرح لکھا ہے. میں نے حوالے دیے ہر اعتبار سے، الحمدللہ. پھر وہ جواب نہ دے سکے. اللہ تعالیٰ بڑے کریم ذات ہے، اور میرے نبی کو اللہ ہی نے خاتم النبیین بنایا، اللہ ہی نے سید المرسلین بنایا. اس آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم کو ختم نبوت کا تاج میرے رب نے پہنایا. ٹھیک ہو گیا نا. رب کا نظام بھی دیکھیے کیا صورتیں بناتا ہے. یہ پنس گئے جو دام میں آ گئے، چنانچہ مذاکرہ ہوا. اب واپس میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا جناب کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہماری ان باتوں کو. اس مناظرے میں وہ 2 محمد کے قائل ہیں. وہ چونکہ سارا انگریزی میں ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، انگریزی میں ساری. وہ دے بلیو دا 2 محمد، وہ 2 محمد کے قائل ہے، یہ مان گئے وہ. اور جناب رسول اللہ کی انہوں نے تنقیص کی ہے، توہین کی ہے کہ حضور تو ہلال کی طرح تھے اور مرزا غلام احمد قادیانی بدر کامل کی طرح تھے. دا کمپلیٹ مون آف اسکائی، یہ الفاظ انہوں نے ان سے کہا، یہ ہے، انکار نہ کر سکے. تو اب اس کا فائدہ کیا ہوا الحمدللہ کہ بہت سارے قادیانی جو ہم دعویٰ کرتے رہے کہ شیعوں سے زیادہ تقیہ باز ہے، مذہب کو چھپاتے ہیں، بہت سارے قادیانیوں کو جب یہ معلوم ہوا، ابھی تو شادیانے بجا رہے کہ ہم نے ان کے اکابر کی بارات پیش کر دی اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں بتا رہا ہوں اور سننے والے سنیں، اور یہ پیغام تمہیں پہنچ رہا ہے. میرے اکابر کی کتابیں اور ان کی بارات تم مجھ سے پڑھو، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گی. تم جب خیانت کرو گے، دجل فریب کرو گے اور عبارتیں توڑ مروڑ کر پیش کرو گے لوگوں کے ذہنوں میں، اور پھر ہم بھی بتا رہے ہمارے کابر انبیاء نہیں تھے، انسان تھے. تم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو، پھر قرآن کی آیات کا مصداق مانتے ہو. سارے انبیاء کی تم نے توہین کی ہے، ہمارے نبی کی توہین کی کہ ان کو تو تھوڑے سے معجزے ملے تھے، اور اس کی میں نے 3 روایتیں نقل کی تھی. 10 لاکھ اور 60 لاکھ اور 1 کروڑ معجزے ملے تھے. اور تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہو، ابھی دیکھیں یہ میں نے پیچھے بھی ایک قادیان، یہ گرداسپور، یہ سامنے جو سیالکوٹ سے اس طرف ہے، ہندوستان کا علاقہ ضلع گرداسپور، وہاں تحصیل بٹالہ، ابھی پتہ نہیں بٹالہ تحصیل ہے یا ضلع ہے، بڑا عرصہ ہوا. وہاں قادیان ہے جہاں ان قادیانیوں کا مرکز ہے، جہاں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تھا. ان کی کتابوں میں اشعار میں آپ دیکھیں، اپنا امام عزیز و اس جہان میں غلام احمد ہوا دار الامان میں. غلام احمد ہے عرش رب اکبر، مکان اس کا ہے گولا مکان میں. اللہ کے ساتھ بھی تشبیہ دے رہے. پھر یہ جو شعر ہے اس کو سنیں ذرا. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. اب محمد پھر یعنی مدینہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مولد مکہ ہے اور مدفن مدینہ ہے، عبداللہ کے صاحبزادے، آمنہ کے لال، عبد المطلب کے پوتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بارے میں کہہ رہے محمد پھر اتر آئے ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں. یہاں میرے نبی کی کتنی توہین کر رہے. سنیں، وہ جو عرب میں آئے تھے اس وقت اس شان کے ساتھ نہیں تھی جو آج کے جس شان کے ساتھ ہے، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل. یہ قادیانی اکمل شاعر تھا. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یہ ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے قادیانیوں، تمہارے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ میرے نبی کے بارے میں کہہ رہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں،
اور آگے سے بڑھ کر، یعنی یہ جو مرزا کانا دجال آیا تھا نا قادیانی، اس کو نبی سے بھی آگے لے جا رہے، آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، قادیان صرف شاعر نے نہیں کہا، لا الہ الا اللہ۔ ہاں یہ عبارت آپ دیکھیں، ان کی کتابیں دافع البلا صفحہ 11 اور روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231، یہاں لکھا ہے، اس کو آپ سمجھے کیا لکھا ہے؟ سچا خدا وہی خدا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ آپ بتاؤ آپ کا عقیدہ ہے؟ بولے بھائی، قادیان لعنت والی زمین ہے، جہاں میرے نبی کے ختم نبوت پر شب خون مارنے کے مکروہ پرفریب منصوبے بنائے گئے۔ یہ کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان، تو صرف وہ شاعر نے نہیں کہا، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ قادیان میں نبی آیا۔ تو لہذا اب میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں الحمدللہ کہ تمہارے بہت سارے قادیانی مسلمان ہو گئے اس 29 اپریل کے ڈیبٹ کی وجہ سے، اور آج بھی یہ میرا پیغام جنہوں نے پیچھے ہمیں دیا تھا، کمنٹس کی تھی، مجھے جھوٹا قرار دیا تھا، میں ان سے درخواست کرتا ہوں جذبات میں نہیں آؤ پتر، دلیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ تمہاری کتابوں کا میں نے حوالے دی ہے، آپ ثابت کرو کہ میں جھوٹا ہوں۔ اور اب جو 29 اپریل کو لندن میں جو مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، اس میں تمہارے 2 مبلغ جو مرزا مسرور جو تمہارا 5واں خلیفہ ہے اور اس کی چیلے تھے، ان دونوں نے تسلیم کیا کہ ہم 2 محمد کے قائل ہیں، تسلیم کیا انہوں نے۔ اور یہی بات جیسے تمہاری کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ جو محمد پیر سے ہم میں اتر آئے ہیں، ابھی جو میں نے اشعار سنائے، اور آگے سے بڑھ کر شان میں وہ مرزا غلام قادیانی کو کہہ رہے کہ وہی محمد ہے، نعوذ باللہ، اور جنم ثانی ان کے ہو گئی ہے۔ تو اس کا الحمدللہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کئی خاندان قادیانیوں کے پورے مسلمان ہو گئے۔ یہ ابھی کی بات ہے، آج کون سی تاریخ ہے؟ اجی 1 ہفتے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ وہاں ڈول بجا رہے، ہم جیت گئے، انہوں نے عبارات کافر کا۔ بابا موضوع یہ نہیں تھا، موضوع یہ تھا کہ تم قادیانی کو کیا مانتے ہو، تمہارا دعویٰ کیا ہے، اس میں تم ہار گئے، تم تسلیم کر گئے کہ یہ وہی نبی ہے جو مکہ میں تھے اور آج قادیان میں اتر گئے۔ اور یہاں یہ میں نے حوالے بھی دیے، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، کوئی ایک مسلمان بھی قادیانی نہیں ہوا، تمہارے قادیانی مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے تم سے کہ ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کرو، اور جن قادیانیوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن گئے اور کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو کر مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیجی، تم بھی آؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے تو یہ تبلیغی بھائی ماشاءاللہ جماعت آتی رہتی ہے، ساری دنیا میں، دنیا کے 7 براعظموں میں لاکھوں کروڑوں لوگ الحمدللہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ ایک عام تبلیغی بھائی جو دکاندار ہوتا ہے، جو نوکر پیشہ ہوتا ہے، جو کوئی مصری ہوتا ہے، پھل بیچنے والا، وہ بھی جب 6 نمبر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمیں نصیب کیا ہے۔ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو تبلیغی ہو؟ ہاں، تو یہ تو الحمدللہ ان کو بھی پتہ ہے، اور تم اتنے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہو۔ بہرحال آج میرا خیال تھا تو میں نے اپنا پچھلا درس چھوڑ دیا، یہ ضروری پیغام تھا۔ ہم نے کہا کہ مان گئے ہیں، اگر آپ کو کوئی اشکال ہے تو میں ڈیٹیل بھیج دیتا ہوں، میں پھر حوالے بھیج دیتا ہوں، اور اگر ضد ہے تو ضد کا کوئی علاج نہیں۔
ہم تو آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ جہنم کی دائمی عذاب سے بچ جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول محمد. یا کریم یا رب العالمین ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور یا اللہ جن قادیانی ذرات کو آپ نے ایمان کی دولت عطا کر دی ان کو استقامت نصیب فرما، ان کے جان مال عزت آبرو اور عقیدے کی حفاظت فرما، اور یہ جو باقی بھی جھوٹے آدمی کے پیچھے لگے ہیں یا اللہ ہدایت تیرے پاس ہے ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور یا کریم ان فتنوں کو ختم فرما. اور یہ جو ساتھی بیٹھے بالخصوص یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی آئے ہیں یا اللہ ان کی آمد کو قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، پیچھے گھر بار کی حفاظت فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مقام تک واپس پہنچا دے. ان حاضرین میں کوئی بیمار ہے گھروں کے اندر سب کو صحت عطا فرما، شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اور یا رب العالمین ہمیں ہماری اولاد اور نسلوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما. صلی اللہ تعالی